الرحمن الرحیم الحمدللہ کما هو وحده والصلاة والسلام علی محمد وآل الطیبین الطاہرین اللہم وفقنا وجمیع المشتغلین للعلم والعمل الصالح بحرمت محمد وآل الطیبین الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن بسلسلہ انس قرآن اور فہم قرآن۔ علیکم السلام۔ توفیق خداوند متعال سے جو سلسلہ درس قرآن جاری ہے، اس درس قرآن کا جو موضوع ہے ہماری سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو سید الرسل کے اسم مبارک سے سورت کا نام ہے، تو بڑی عظمت اور شان والی یہ سورت جو ہے مدنی سورت ہے، اور اس سورت کی ٹوٹل جو ہے 38 آیات ہیں۔ بسم اللہ آگے تشریف 38 آیات ہیں، اور جس میں سے تقریباً 6 آیات کا ترجمہ اور پیغام بیان ہو چکا۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 7 سے آیت نمبر 15 تک انشاءاللہ آیات ان کا ترجمہ اور پیغام بیان کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا۔ اور اللہ کی مدد کیسی ہوگی؟ اللہ دشمن کے مقابلے میں تمہیں ثابت قدمی عطا کرے گا۔ والذین کفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم۔ اور جنہوں نے کفر اختیار کیا، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، ان کے لیے ہلاکت ہے، اور ان کے اعمال کو اللہ نے رائے گاں قرار دیا، یعنی ان کے سارے اعمال برباد ہو گئے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ۔ یہ اس لیے ہوا، اللہ نے ان کے لیے ہلاکت اور بربادی لکھ دی اور ان کے سارے اعمال برباد کر دیے۔ وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یہ اس لیے ہے، انہوں نے اسے ناپسند کیا جو اللہ نے نازل کیا۔ قرآن کو، حکم خدا کو ناپسند کیا، اللہ نے اس کی وجہ سے ان کی ہلاکت ان کا مقدر بنا دیا اور ان کے اعمال کو برباد کر دیا۔ افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم دمر اللہ علیہم وللکافرین امثالها۔ کیا یہ لوگ زمین میں چلتے پھرتے نہیں؟ یہ کفار، مکہ والے مشرکین کفار، یہ زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہیں کہ وہ دیکھ لیتے کہ ان سے پہلے والی قوموں کا کیا انجام ہوا، جنہوں نے سرکشی کی، انبیاء کی جو ہے وہ توہین کی، مخالفت کی، ان کو جھٹلایا، اللہ کے دین کی نافرمانی کی۔ اللہ نے انجامن کیا کیا ان کے ساتھ؟ ان قوموں کو ہلاک کر دیا، اور ان کے لیے آخرت میں ہلاکت لکھ دی، یعنی ان کے لیے جہنم لکھ دی، اور ان کے کسی بھی عمل کی کوئی جزا نہیں دی۔ تو اللہ نے ان پر تباہی ڈالی، اور کفار کا انجام بھی ایسا ہی ہوگا۔ اللہ کہہ رہے جیسے سابقہ قوموں کا ہوا تھا، ان قوموں کا، اس قوم کا، کفار و مشرکین کا بھی یہی حال ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ۔ یہ اس لیے ہے، مومنین کا سرپرست اللہ ہے۔ اللہ اعلان کرے، مومنین کا سرپرست، مومنین کا مددگار اللہ ہے، اور کافروں کا نہ کوئی سرپرست ہے نہ کوئی مددگار۔ اللہ ایمان والوں کو
تقویت دے رہا ہے، تم تنہا نہیں ہو، میں اللہ تمہارا سرپرست، میں اللہ تمہارا مددگار۔ اللہ یقیناً مومن جب قرآن پڑھتا ہے تو ایمان کس قدر نکھار ہے، تسلی، اطمینان، خدا میرے، کوئی نہ ہو میرے ساتھ، اللہ میرے ساتھ۔ انسان تنہائی محسوس نہیں کرتا جب خدا کی طرف سے یہ پیغام ہے، اے بندہ میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیرا سرپرست ہوں، انسان تنہائی محسوس ہی نہیں کرتا۔ ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار والذین کفروا یتمتعون ویاکلون کما تاکل الانعام والنار مثوی لہم۔ اللہ ایمان لانے والوں اور اعمال صالح بجا لانے والوں کو یقیناً ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اللہ یہ اعلان کرے، ایمان لانے والے اور عمل صالح، گویا اللہ بتا رہا ہے جو جنت میں جانے کے حقدار ہیں دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک کا نام ایمان، دوسرے کا نام عمل صالح۔ کوئی یہ کہے کہ میں صرف ایمان لے آیا ہوں، عمل کی ضرورت نہیں ہے، یہ اس کی بھول ہے۔ قرآن جھوٹ نہیں بولتا، قرآن کا ایک ایک حرف سچا ہے۔ اللہ کہتا ہے ایمان بھی لے آؤ، عمل صالح بھی لے آؤ۔ 14 کی محبت کو دل میں رکھا ہے، ان کا تابعدار بننا پڑے گا۔ صرف نعروں سے جنت نہیں ملتی، عمل سے۔ آل محمد کو مانا ہے، ان کی بھی مانو، تب جو ہے تم جنت میں جانے کے حقدار بنو گے۔ تو لہٰذا فرمایا ایسی جنت کہ جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور والذین کفروا یتمتعون ویاکلون کما تاکل الانعام والنار مثوی لہم، اور جو کافر لوگ ہیں وہ دنیا کی جلد ختم ہونے والی متاع سے استفادہ کرتے ہیں اور جانوروں کی طرح کھاتے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ لوگ کس طرح کھاتے ہیں؟ جانور۔ کون؟ کافر۔ انشاءاللہ پیغام آ رہا ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجْتُكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ۔ اور کتنی ایسی بستیاں تھیں جو تمہاری اس بستی سے زیادہ طاقتور تھی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے میرا حبیب کتنی بستیاں ایسی تھیں جو اس بستی سے کیا تھیں؟ زیادہ طاقتور تھی، جس سے تمہیں نکالا ہے، یعنی اے میرا حبیب تمہیں اس بستی سے، بسم اللہ آگے تشریف، اس بستی سے آگے نکالا ہے۔ اس مکے سے زیادہ اور طاقتور بڑی بڑی قومیں تھیں جو اپنی طاقت اور اپنی شان پہ ناز کرتے تھے، تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ میرا حبیب جو بڑی بڑی قومیں تھیں ان مکہ والوں سے پہلے ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، پس ان کا کوئی مددگار نہ رہے گا، کوئی مددگار۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ملیا میٹ کر دیا تو یہ کفار مکہ گیا ہے۔ پہلے والی قوموں کو اللہ کہہ رہے میں نے برباد کر دیا، یہ کیا ہے؟ اللہ افمن کان علی بینۃ من ربہ کمن زین له سوء عملہ واتبعوا اہواءہم، تو کیا جو شخص اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل رکھتا ہے اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جس کی بدعمالیاں اسے اچھا کر کے دکھایا گیا ہو اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ کیا کافر اور مومن یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اس میں یہ بیان کیا مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين
وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما وقطع أمعاءهم. آیت مجیدہ بشارت بھی دے رہی ہے اور ڈرا بھی رہی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بس جس جنت کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے اس کی مثال یوں ہے کہ اس میں ایسے پانی کی نہریں ہیں جو کبھی بدبودار نہ ہوں گی۔ وعدہ کسے کیا گیا ہے؟ متقی لوگوں سے۔ کس کا؟ جنت کا۔ قرآن کیا؟ آج ہمیں منبر پہ تو کس کو جنت دے دی جاتی ہے؟ عجیب و غریب، وہ بہلول نے جنت بانٹ دی اور زبیدہ نے لے لی، کہتے ہیں اس کا ہمارے پاس روایات معتبر سے ثابت ہے۔ جنت بانٹنی ہے تو وارثان جنت نے بانٹنی، نبی جس کو اختیار دی، نبی کی اجازت سے یا علی بانٹیں گے یا نبی بانٹیں گے یا نبی کی پاک اولاد بانٹیں گے۔ دوبارہ اپنے مقام پہ کبھی انشاءاللہ اس کی اصلاح کریں گے۔ تو اللہ وعدہ کر رہا ہے کس سے؟ متقی لوگوں سے۔ وہ یہ بتا دیا بے دین، بد کردار، بد عمل لوگوں کا جنت سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ لہٰذا میں کہا کرتا ہوں کہ دیکھیے جب ایک شریف انسان شرابی، زانی، بے دین کو اپنے گھر جگہ دینے کے لیے راضی نہیں ہے تو جنت کس کا گھر ہے؟ جنت کا وارث کون ہے؟ وہ ہیں جن کی حق میں اللہ نے آیت تطہیر نازل کی۔ تو کیا اللہ نے پاکوں کے ساتھ جنت میں شرابیوں اور زانیوں کو بھیجنا ہے؟ جب ایک شریف گھر میں زانی اور شرابی کا کام نہیں ہے تو جہاں پر آیت تطہیر کے وارث ہوں وہاں پر زانی، شرابی، بدکار، قاتل لوگوں کا کیا کام؟ اپنے اندر اعمال کی پاکیزگی لے کر جائیں گے تو پھر یقیناً آل محمد کی استقبال کر کے اپنا ہمسایہ بنائیں گے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد وحید۔ فرمایا اس جنت کی مثال کیا ہے؟ اس میں پانی کبھی بدبودار نہیں ہوگا اور اس میں دودھ کی ایسی نہریں ہیں جن کا ذائقہ کبھی تبدیل نہ ہو۔ آج انسان تھوڑا سا دودھ ہو تو فریج میں رکھتا ہے کہ اس کا ذائقہ نہ بدل جائے، فریج میں بھی رکھ لیں تو 5 دن بعد اس کا ذائقہ چینج ہو جائے۔ جو دودھ پہلے دن میں آیا تھا آپ فریج میں رکھا ہوا دودھ بھی 5 دن بعد ذائقہ چینج ہو جائے، تو لہٰذا اس کو بھی آپ فریش دودھ نہیں کہہ سکتے۔ فریش دودھ رہتا ہی نہیں ہے، کیمیکلز کے ساتھ جس کو باقی رکھا جائے اس کے اندر تو کیمیکلز کا اثر ہے، وہ کہاں فریش دودھ ہے؟ لاکھ دنیا جتنی بھی ترقی کر رہے کہیں گے یہ فریش دودھ ہے، فریش دودھ نہیں ہے، وہ کیمیکلز کی مار ہے۔ تو لہٰذا اللہ کہہ رہے میری جنت میں جو دودھ کی نہریں ہیں اس میں کبھی بھی ذائقہ نہیں بدلے گا۔ اللہ، وہاں پر کوئی فریجوں والا سسٹم نہیں ہے، خدا کی قدرت کا نظام۔ اور فرمایا اور وہاں پر ایسی نہریں ہوں گی، شراب، پاک، طیب، طاہر شراب کی نہریں ہوں گی کہ جو بہہ رہی ہوں گی اور جو لذت بخش ہوں گی، اور خالص شہد کی نہری ہوں گی، اس میں شہد کی بھی نہریں ہوں گی، اور جنت میں ہر قسم کے میوے ہوں گے ان کے رب کی طرف سے، ان کے لیے مغفرت ہوگی۔ کیا ایسے پرہیزگار لوگ، اللہ فرمانا، کیا ایسے پرہیزگار لوگ جن سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا، کیا ایسے لوگ ان لوگوں کی طرح ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ آگ میں ہوں گے؟ کیا ان کی طرح ہو سکتے ہیں؟ ایک جنت والے ہیں اور دوسرے جہنم میں جلنے ہو سکتے ہیں؟ اور ان کو گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا اور جو ان کی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ یہ قرآن کی آیت ہے، کسی مولوی صاحب کی بات نہیں ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ مولوی تو ڈراتے ہیں، اور قرآن پڑھو، نبی کے نام کی۔ تو اللہ نے بتایا کہ متقی لوگ جنت میں ہوں گے تو کیسے پانی پئیں گے، کون سی نہروں سے سیراب ہوں گے، اور جو بد کردار اور کافر اور بے دین ہوں گے وہ جہنم میں کیسی چیزیں پئیں گے۔ اللہ پہنچا رہے، پیغام دے رہے، حق
صرف قرآن پر ایمان نہیں رکھنا، قرآن کا ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ اٹھائیں گے، چومیں گے، گرد صاف کریں گے، بڑی عظمت والی کتاب ہے۔ عظمت والی کتاب تو ہے، کبھی عظمت والی کتاب کی معنی بھی ہے؟ اور قرآن صرف چومنے کے لیے، گرد اور غبار کو صاف کرنے کے لیے نازل نہیں ہوئی۔ اس کو اٹھا کر پڑھیں، اللہ نے اس میں ہماری زندگی کا دستور کیا دیا، اس میں ہمیں قانون کیا دیا، ہمیں کامیاب زندگی کرنے کے اللہ نے اس میں اصول کیا دیا۔ قرآن سمجھیں گے، پڑھیں گے تو ہم کامیاب زندگی کے اصول اور قوانین پائیں گے۔ صلوات پڑھیے محمد رحمۃ۔ آیت نمبر 7 کا پیغام یہ تھی، یعنی آیت نمبر 7 سے آیت نمبر 15 تک۔ اب آیت نمبر 7 کا پیغام، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مومنین کو جہاد پر آمادہ کیا۔ جہاد فی سبیل اللہ، یعنی اللہ نے جہاد کرنے والوں کو اپنی نصرت کا وعدہ دیا ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم اللہ کی مدد کرو گے جہاد کے ذریعے تو اللہ کہہ رہے ہیں میں بھی تمہاری مدد کروں گا، اور ایسی مدد کروں گا کہ دشمن کے مقابلے میں تمہیں ثابت قدمی عطا کروں گا۔ تو لہٰذا اس میں یعنی اللہ اپنی مدد کا اعلان کر رہا ہے، لیکن یہ کہہ رہے کہ میری مدد اس وقت شامل حال ہوگی جب تم میری مدد کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو گے۔ تو جب تک تم میری مدد کے لیے کھڑے نہ ہوگے اس وقت تک میری مدد بھی نہیں ہوگی۔ آج مسلمان پریشان ہیں، کہتے ہیں کہ ہم دن بدن جو ہے وہ مظلومیت کی طرف جا رہے ہیں، ظلم کی طرف جا رہے ہیں، پستی کی طرف جا رہے ہیں، ہمارے اوپر مختلف حملے ہو رہے ہیں۔ تو کبھی ہم نے یہ بیٹھ کے سوچا ہمارے اوپر جو ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، ہمارے جو حقوق تلف ہو رہے ہیں مسلمانوں کے، ہم تو اللہ کی مدد کے کریں انتظار کہ اللہ کی غیب سے مدد آئے، ہم تو کریں انتظار، یا اللہ ہم پستی میں جا رہے ہیں، ہم ظلم میں پیچھے جا رہے ہیں، یا اللہ ہمارے حقوق تلف ہو رہے ہیں ہماری مدد فرما، اور ہم دعائیں بھی کریں اور غیبی مدد کا انتظار بھی کریں۔ ہم تو غیبی مدد کا انتظار کریں، لیکن اللہ نے کیا کہا ہے؟ صرف غیبی مدد کے انتظار نہ کرو، میری مدد تب پہنچے گی جب تم پریکٹیکل میری مدد کرو گے۔ پہلے مدد کرو، مدد کرو گے تو مدد ہوگی، نہیں کرو گے دعائیں کرتے رہو، روتے رہو، فریادیں کرتے رہو، میری مدد نہیں آئے گی۔ میں تمہاری اس وقت مدد کروں گا جب تم میری مدد کرو۔ تو ایک تو ہے جہاد۔ تو جہاد صرف ہم نے یہ بھی نہیں، اسلام یہ نہیں کہتے جہاد اسی بات کا نام ہے جو قرآن کو صحیح نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے کہ جہاد صرف یہی ہے کہ تلوار لے کر آ جاؤ میدان میں اور جنگ کرو۔ اور آج تو افسوس کے ساتھ مسلمان کلمہ گوؤں کو کلمہ گوؤں کی عبادت گاہوں پہ یا مسلمانوں کو نشانہ بناتے ہیں، کون؟ کلمہ گو، اور وہ کیا نام دیتے ہیں؟ ہم تو جہاد کر رہے ہیں۔ کتنے دہشت گرد پکڑے گئے جو اسلامی ریاست کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں، مسلمانوں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں، جو اسلام کو بھی بدنام کرتے ہیں۔ کیوں؟ اسلام کے نام پہ مسلمانوں کو قتل عام کرتے ہیں، اسلام کے نام پہ مسلمانوں کی عبادت گاہوں میں بم بلاسٹ کرتے ہیں، اسلام کے نام پہ مسلمانوں کو قتل عام کرتے ہیں، اور اسلامی مملکت اور ریاست کا نظام جو ہے وہ خراب کرتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ کون ہے؟ مسلمانوں کی عبادت خانوں، جو قرآن پر ایمان رکھتا ہے، جو کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، آپ کو وہ ابھی بھی اس مسلمان نظر نہیں آتا؟ کیا وہ مسجد میں بتوں کو رکھ کے ان کی عبادت کر رہا ہے؟ جس فرقے سے بھی تعلق رکھتا ہو، مسجدوں میں جا کر دیکھیں وہ کس کی عبادت کر رہا ہے؟ اللہ واحد کی عبادت۔ تو جو مسجد میں اللہ کی عبادت کرے وہ مسلمان ہے۔ یہ اصل میں صحیح قرآن کا تعارف نہیں کرایا گیا۔
ان لوگوں کو تعصب اور نفرت دی گئی. اس لیے آپ دیکھ لیں ہمارے پاکستان میں کیا ہے، جو دہشت گرد آتے ہیں کبھی شیعہ مساجد اور عبادت خانوں پہ حملہ کرتے ہیں، اور کبھی جو ہے وہ اہل سنت کی مساجد اور عبادت خانوں پہ بھی حملہ کرتے ہیں. ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ کتنی پشاور کی مساجد میں بیچارے مسلمانوں کی جو وہاں پر نماز جمعہ میں بم پلاس کرتے تو کتنے بیچارے سینکڑوں مسلمان مارے جاتے ہیں. تو ظلم قتل گناہ کبیرہ ہے، چاہے وہ شیعہ کا کیا جائے چاہے وہ اہل سنت کا کیا جائے، سارے مسلمان ہیں. تو یہ جن کو اصل میں ان دہشت گردوں کی تربیت کیسے کی جا رہی ہے، ان کی تربیت قرآن کے مطابق نہیں کی جا رہی، ان کو اسلام دشمنی کے خلاف اکسایا جا رہا ہے تعصب میں، صحیح تعلیمات نہیں. اور یوٹیوب پہ میں ذمہ دار ہوں، یوٹیوب کے اوپر بعض کلپ موجود ہیں، آپ دیکھیں بعض دہشت گرد جب اریسٹ کیے گئے تو اس میں وہ کیا ہے، ان سے پوچھا گیا کہ کلمہ سناؤ. اس دہشت گرد کو جو مسلمانوں کی عبادت خانوں پہ حملہ کرنے جا رہا تھا اس کو پہلا کلمہ نہیں آتا. استغفر اللہ ربی. جس کو پہلا کلمہ نہیں آتا وہ اسلام کا ٹھیکیدار بن کے مسلمانوں کا قتل عام کرنے جا رہا ہے، اور نام کیا استعمال کرے، میں جہاد کرنے جا رہا ہوں. یعنی جہاد کو بھی بدنام کیا. جہاد کو سمجھنا ہے نا رسول اللہ کی سیرت کے آئینے میں سمجھو، سید الرسل کی پاک سیرت میں سمجھو جہاد کس سے کیا جاتا ہے اور کس وقت کیا جاتا ہے، اس کی شرائط کیا ہے. رسول اللہ تو مشرکین و کفار پر بھی مہربان بن کر آئے تھے. خود سے رسول اللہ نے جنگیں نہیں لڑی تھی جب تک کفار و مشرکین میدان میں مسلمانوں کے خلاف نہیں آئے تھے. دفاع، اس لیے علماء کا نظریہ ہے کہ رسول اللہ کی یہ جنگیں ساری ہیں یہ دفاعی ہیں. یہ رسول اللہ نے کیا کی، یہ دفاعی ہیں، دفاعن کیا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ان کے اوپر حملہ آور ہو گئے خود سے مسلمانوں کو لشکر لے کر چلے گئے آئین کو ختم کر. تو آپ اپنے سید رسول نے جہاد دیکھیں شرک اور کفر کے خلاف بھی کیا، تو جہاد کیسا کیا، زبان کے ذریعے سے. یہ بھی جہاد ہے. صرف جہاد تلوار اور بندوق گولہ باری اور اس جدید ٹیکنالوجی کی نہیں ہے، وہ ہے، لیکن ایک جہاد ہوتا ہے جہاد باللسان. رسول اللہ نے یہ جہاد کیا، یہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ مسلمان اگر کہیں پر کوئی مسلمان آپ کو مشرک اور کافر نظر آتا ہے تو آپ کم سے کم رسول اللہ کا وہ طریقہ تو اپناؤ. پھر رسول اللہ کفار و مشرکین کے جو ہے وہ محلوں میں علاقوں میں جا کے کیا کہتے تھے، جو الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگو تم جو ہے لا الہ الا اللہ، اللہ واحد کی توحید کا اقرار کرو، تم کامیاب ہو جاؤ. آپ لوگ یہ تو طریقہ اپناؤ. جاؤ جن محلوں میں جن علاقوں میں آپ کو شرک اور کفر کی بو آتی ہے وہاں پر دو، آپ پیغام توحید دو، ان کو دعوت توحید تو دو. اللہ کے ذکر سے اگر وہ نفرت کریں، خدا کی توہین کریں، پھر آپ ان کے کفر کے بارے میں کچھ کہیں. تو لہٰذا جہاد باللسان، جہاد بالقلم، قلم کے ذریعے جہاد علماء موجودہ دور میں کر نہیں رہے. قلم کے ذریعے تفسیر قرآن لکھ رہے ہیں، فقہ اسلامی لکھ رہے ہیں، اخلاق اہل بیت لکھ رہے ہیں، تاریخ اسلام لکھ رہے ہیں. یہ امت کی اصلاح اور ہدایت کی جو کے لیے قلم استعمال کریں، یہ جہاد ہے، جہاد بالقلم. تو لہٰذا اسی طرح سے جو ہے یعنی جہاد بالعلم، علم کے ذریعے جہاد کرو، علم کی روشنی پھیلاؤ، جہالت کا خاتمہ کرو. رسول اللہ نے علم کے ذریعے سے جو ہے وہ جہالت اور گمراہی کا خاتمہ کیا تھا. اسلامی تعلیمات، قرآن کی تعلیمات کو عام کرو. آپ لوگوں میں جو ہے وہ شعور دو، گمراہی کا خاتمہ کرو. معاشرے میں کیا کرو، علم کو عام کرو. لوگوں کے بچے جو ہیں بیچارے اسکولوں میں نہیں پڑھ سکتے. اگر آپ کو اسلام سے زیادہ محبت ہے نا، پھر رسول اللہ نے علم کو عام کیا تھا، قرآن کو عام کیا تھا، تو پھر آپ علم کو عام کریں. جائیں لوگوں کو شعور دیں. لوگوں کے بچے جو غریب لوگ ہیں بیچارے اپنی اولادوں کو نہیں پڑھا سکتے، ان کے لیے بہترین سکولز بنائیں، ان کے لیے اعلیٰ تعلیم کا نظام قائم کریں. یہ جہاد کریں آپ، اور وہاں پر آپ ان کو جو ہے وہ اسلامی عقائد اور اخلاق ان کی تعلیم دیں. یہ جہاد ہے.
نہ کہ مسلمانوں کی جان کے اور ان کے مال کے ہم دشمن بن جائیں۔ صلوات پڑھیں محمد وحید۔ لہذا اسی طرح سے جہاد بالانفاق، انفاق خرچ کرو۔ مسلمانوں کو قتل عام کرنے چل پڑے، لوگوں پہ خرچ کرو۔ رسول اللہ نے بھی خرچ کیا تھا بی بی خدیجہ طاہرہ کی دولت کے ذریعے سے۔ کس طرح اسلام پھیلایا؟ جہالت تھی، کفر تھا، شرک تھا، گمراہی تھی، رسول اللہ نے بی بی خدیجہ طاہرہ کا مال خرچ کر کے اسلام کو عام کیا تھا۔ جو کل فقیر تھے، خدیجہ طاہرہ کی دولت کے صدقے وہ غنی بن گئے، وہ غنی بن گئے۔ تو لہذا جنہوں نے بی بی خدیجہ طاہرہ، جس کی دولت سے لوگ غنی بنے، خدیجہ محسن اسلام یاد، لہذا بی بی نے کہا تھا میں اپنے قرضے معاف کر دوں گی جو اسلام کو قبول کر لے، نبی کے دین کا کلمہ پڑھ۔ اللہم صلی علی محمد، میں اپنے قرضے معاف کروں۔ تو لہذا یہ اسلام کا مزاج سیکھیں۔ اسلام کس طرح پہ انفاق کریں، غرباء پہ خرچ کریں، ضرورت مندوں پہ خرچ کریں، اور پھر اسلام کی تعلیمات کو آپ عام کریں، غربت کا خاتمہ کریں۔ آپ تعلیم اور ترویج دین پہ خرچ کریں۔ لوگوں کے پاس وہ اپنے بچے کی شادی پہ مجرہ کروانا ہو نا، لاکھوں روپے خرچ کر دیں، جوا کھیلنے کے لیے ہزاروں روپے لوٹا دیں گے، اور اسی طرح سے پتہ نہیں کتنی حرام کرنی، شراب میں، زناکاری میں، ہر جگہ پہ خرچ کر رہے ہیں۔ لیکن دین کے کاموں میں جہاں پر اجر بھی ملنا ہے، ثواب بھی ملنا ہے، وہاں پر ہم خرچ نہیں کرتے۔ صلوات پڑھیں محمد وحید۔ علماء کی صحت و سلامتی کے لیے باواز بلند صلوات، اللہ صلی علی محمد وآلہ۔ بسم اللہ، آگے تشریف لے، بسم اللہ، صلوات پڑھ دیجئے محمد و اہل بیت، اللہم صلی علی۔ تو جہاد صرف تلوار والا نہیں، جہاد کیا ہے؟ قلم کے ذریعے، علم کے ذریعے، انفاق فی سبیل اللہ کے ذریعے۔ تو ان میں ہمیں کیوں جہاد نظر نہیں آتا؟ یہ خرچ کرنا چاہیے، اپنے اپنے علاقوں میں خرچ کرو، دین کا کام کرو۔ اس میں بھی ہم سے قیامت والے دن پوچھا جائے گا، بتاؤ آپ نے کتنا دین پہ عمل کیا اور لوگوں کو دین کی طرف کتنی دعوت دی؟ پوچھا جائے گا قیامت والے دن، ہر شخص سے پوچھا جائے گا، عالم سے پوچھا جائے گا، ذاکر سے پوچھا جائے گا، خطیب سے پوچھا جائے گا، واعظ سے پوچھا جائے گا، آپ سب سے پوچھا جائے گا، سب سے پوچھا جائے گا، بتاؤ کتنا دین کا کام۔ آپ یہ نہ دیکھو فلاں عالم کام نہیں کر رہا علاقے میں، وہ اس کا فریضہ شرعی ہے، ہم اس میں رہ گئے تو ہم اپنا دین برباد کر بیٹھیں گے۔ ہم اپنی ذمہ داری دیکھیں، میں کتنا کام کر رہا ہوں، بس یہ دیکھیں، خدا گواہ آپ کامیاب ہو۔ نہ دیکھو کوئی عالم نہیں کر رہا، وہ اللہ کی بارگاہ میں جواب ہے، میں اپنے آپ کو دیکھوں میں کیا کر رہا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ لہٰذا ہمیں بڑھنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، کام کرنا چاہیے مختلف علاقوں میں۔ ضرور نہیں ہے ہم ادھر ہم کہیں کہ یہاں آپ کے ہر کتنے مختلف علاقوں میں ماشاءاللہ مومنین بیٹھے ہیں، ہر علاقے میں کام ہونا چاہیے۔ تعلیمات محمد وآل محمد کو عام کریں، قرآن کی تعلیمات کو عام کریں، احکام شرعی کی ترویج اور اس کو کریں، وہ عام کریں، تاکہ لوگوں کے اندر جہالت اور گمراہی کا خاتمہ ہو۔ صلوات پڑھیں محمد وحید اللہ۔ تو لہٰذا آیت نمبر یہ 7 کا پیغام تھا، آیت نمبر 8 اور 9 کا پیغام۔ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان 2 آیات میں اللہ نے کیا کیا؟ کافروں کی مذمت کی۔ کافروں کی مذمت کی وجہ کیا بیان کی ہے؟ کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کافروں کا انجام جو ہے وہ برباد ہے، یعنی ان کا انجام ہلاکت، ان کے لیے دردناک عذاب۔ دوسرا فرمایا کہ ان کے اعمال بھی برباد ہیں، ان کے لیے بھی ہلاکت ہے، انجام ان کا خیر پر نہیں، اور ان کے اعمال بھی برباد۔ وجہ کیا بتائی؟ آیت میں خود اللہ نے وجہ بتائی۔ کیا وجہ بتائی؟ کہ اللہ کے دین کو یہ ناپسند کرتے ہیں۔
کافر لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے دین کو ناپسند کرتے ہیں. تو ناپسند کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ جاہلانہ رسم و رواج پر چلتے ہیں، اپنے من پسند عقائد مشرکانہ اور کافرانہ رکھے ہوئے ہیں. اللہ کہہ رہے اس وجہ سے ان کی بربادی ہے، اور ان کا جو عمل ہے، اعمال ہیں، وہ بھی رائے گاہ ہیں. اور اس لیے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ ان کے اعمال بھی رائے گاہ جائیں. پھر اللہ نے چوتھی مرتبہ یعنی چوتھا جو نقطہ یہ بیان کیا. تو اب یہ بتائیں کہ ذرا غور کریں ہم سارے، ہمارے لیے کیا پیغام؟ کافر اور مشرک، ان کی بربادی کا اعلان قرآن نے کیوں کیا؟ اس لیے جو وجہ بیان کی ہے کہ ان کا انجام بھی برا ہے، اور ان کے اعمال جتنے اچھے ہوں، اللہ کہہ رہے سارے رائے گاہ، سب کی بربادی ہے. کوئی ان کا عمل قبول، جتنے وہ خیر اور اچھے کام کریں کوئی قبول نہیں ہے. وجہ کیا بتائی قرآن نے؟ یہ اسلام کو ناپسند کرتے ہیں، جو اللہ نے نازل کیا اس کو، یعنی قرآن کو ناپسند کرتے ہیں، حکم خدا کو ناپسند کرتے ہیں. اب ذرا ہم دیکھیں، ہم تو یہ کہہ دیں کافر لوگ اللہ کے حکم کو، قرآن کو ناپسند کرتے ہیں، ہم لوگ ہم پسند کرتے ہیں؟ علماء کیا آتے ہیں، علماء کیا کرتے ہیں؟ آ کر یہی قرآن سناتے ہیں، بتاتے ہیں کہ دیکھو قرآن کے مطابق عقیدہ یہ اختیار کرو. رسم و رواج اپنی مرضی کے مطابق نہ ہو، قرآن اور 14 کے فرمان کے مطابق ہو. لیکن ہمارے ہاں رسم و رواج کیسی ہے؟ اپنی مرضی. ہمارے رسم و رواج کی کوئی مخالفت کرے تو ہم غصہ کر جاتے ہیں، اور ہمارے سامنے سنت نبی کا کوئی مذاق اڑا جائے تو ہم پرواہ نہیں کرتے. اس کا مطلب ہے مجھے اور آپ کو اپنے باپ دادا کی رسم و رواج کی تو فکر ہے، نبی کے دین کی فکر نہیں ہے. یہ نبی کے دین سے دشمنی ہے. میں اور آپ اپنے باپ دادا کی رسموں سے پیار کریں. ہم کہیں کہ اس کی کیوں مخالفت کی، اس کو کیوں چھوڑا؟ یعنی میرے باپ اور دادا کا رکھا ہوا کام، اس کی بنیادیں وہ درست ہیں جو نبی کی سنت ہے، اور جس کو پہنچانے کے لیے امام حسین نے قربانی دی، اور اہل بیت نے قربانیاں دی، ائمہ خدا علیہ السلام، اسی دین کو پہنچانے کے لیے. تو آپ دیکھیے ہر امام کو زہر سے شہید کیا گیا. کیا ذاتی دشمنی تھی؟ کیا ائمہ خدا علیہ السلام کو جو زہر دی جاتی تھی کوئی پراپرٹی اور جائیداد کا چکر ہوتا تھا؟ کوئی اس کی دشمنی ہوتی تھی؟ صلوات پڑھ دیجیے محمد علیہ وسلم. کیا ائمہ خدا علیہ السلام کے ساتھ کوئی جائیداد کا ہوتا تھا یا مال کا جھگڑا ہوتا تھا؟ نہیں ہوتا تھا. پھر ائمہ خدا علیہ السلام کے ساتھ جو دنیا والے امام ائمہ خدا کے جو دشمن تھے وہ کیوں تھے؟ وہ اللہ کے دین کو پہنچاتے تھے، لوگ پہنچانا نہ چاہتے تھے، وہ دین نہ پہنچے. کتنی محنتوں سے پہنچا ہے، اتنی محنتوں سے دین پہنچا، اور پھر بھی ہم لاپرواہی کریں، سنت کا مذاق اڑائیں، دین کا مذاق اڑائیں، اور ہم کہیں ہم تو ماشاءاللہ جنتی. ہم اتنے مطمئن ہیں جیسے جنت کی ٹکٹیں ہمارے گھروں میں آ چکی خدا کا. تو لہذا جب وہ لوگ برباد ہیں، ان کی ہلاکت ہے، ان کے اعمال بھی رہ گاہ جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جاہلانہ رسم و رواج، مشرکانہ اور کافرانہ عقائد کے اوپر بنیاد، یعنی عقائد بھی غلط، اعمال بھی. تو ہم اپنا جائزہ لیں. خدا کا میں نے تو کبھی نہیں کہا کہ میرے مطابق اپنے عقیدے بناؤ، میں نے تو کبھی نہیں کہا میرے مطابق اپنے اعمال کو ڈھالو. نہ علماء کہتے، کبھی سنا آپ نے علماء کہتے ہو اپنا عقیدہ یہ رکھو؟ میں کہہ رہا ہوں. کبھی کسی عالم نے کہا کہ میری مطابق؟ عالم کیا کہتا ہے؟ قرآن کی آیت پڑھ کے، معصوم کا فرمان سنا کے وہ کہتے ہیں کہ عقیدہ توحید ایسے اپناؤ، عقیدہ نبوت ایسے اپناؤ، عقیدہ ولایت ایسے اپناؤ، با کردار ایسے بنو. علماء تو یہی بتاتے ہیں، یا قرآن پڑھتے ہیں یا پھر 14 کا فرمان پڑھتے ہیں. علماء اپنی جیب سے بات نہیں کرتے. اور روایت ہے امام حسن عسکری علیہ السلام، اللہم صلی علیہ، اس کا صرف ایک ٹکڑا تفسیری کبھی موضوع کے مطابق آئے گی، صرف ایک ٹکڑا. علماء کی مخالفت کرنے والوں، آؤ دیکھو امام حسن عسکری علیہ السلام علماء کی عظمت کیا بیان کرتے ہیں. امام فرماتے ہیں اگر غیر خدا کو سجدہ کرنا جائز ہوتا
تو میں وارث دین یہ حکم دیتا اپنے چاہنے والوں کو، اپنے تابعداروں کو، جن کے دروازوں سے تمہیں علی اور نبی کا علم ملے، یعنی علماء، تم ان کو سجدہ کرو۔ علماء کی عظمت دیکھیں، امام فرما رہے ہیں اگر غیر خدا کو سجدہ جائز ہوتا تو میں حکم دیتا کہ علماء کو سجدہ کرو۔ اللہ اکبر، یعنی اتنی عظمت ہے علماء کی، لیکن چونکہ سجدہ غیر خدا کو جائز نہیں ہے، تو یعنی اس اتنی عظمت اور شان ہے اہل علم اور علماء کی۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ علماء کی مخالفت میں اپنا دین سمجھتے ہیں، اس لیے ہماری نسلیں جاہل بھی ہیں، گمراہ بھی ہیں، بے دین بھی ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت۔ لہٰذا ہمارا عمل جو ہے قرآن اور سنت کے مطابق ہو، اور فیصلہ کیا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی۔ امام کیا فرماتے ہیں؟ زبان عصمت، امام فرماتے ہیں من خالف سنت رسول اللہ فقد کفر، فرماتے ہیں جو شخص قرآن اور سنت کی مخالفت کرتا ہے وہ میری نگاہ میں کافر ہے۔ یہ کسی مولوی صاحب کی بات نہیں ہے، یہ امام صادق کی زبانی امام کا پیغام ہے۔ جس کا عقیدہ اور عمل دونوں میں سے کوئی ایک، جس کی بنیاد نہ قرآن پر ہے نہ سنت پر ہے، جتنا بڑا ولایت اور مولائیت کا دعوے دار ہے، امام فرماتے ہیں اس کا عقیدہ اگر عمل قرآن اور سنت کے مطابق نہیں ہے، جتنی بڑی شان والا ہو، جتنا بڑے نام والا ہو، مجھ امام صادق کی نگاہ میں وہ کافر ہے۔ اور ہم لوگ تو کیا کر رہے ہیں؟ بدعات و خرافات کرنے والے، قرآن اور سنت کا مذاق اڑانے والوں کو جھک جھک کے ان کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا کے لوگ مل رہے ہیں۔ جن لوگ ہوتے ہیں نا، بعض لوگ جو بدعات و خرافات کرتے ہیں، تو لہذا پوچھا جائے گا، ہر ایک سے پوچھا جائے گا بتاؤ، تو لہذا قرآن اور سنت کو اپنے لیے جو ہے وہ بنیاد قرار دی۔ صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت۔ تو لہٰذا اب کافروں کی ساری چیزیں کیا ہو گئی؟ رائے گاں اور برباد۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ کافروں کے سارے اعمال جو ہیں، ہمارے اکثر نوجوان یہ سوال کرتے ہیں یہ کافروں کے سارے جو نیک اعمال ہیں یہ رائے گاں کیوں جائیں؟ ہسپتال بنائے، بڑے بڑے اسکول بنائے، انہوں نے اتنے بڑے بڑے کام کیے لوگوں کے لیے، یہ کام کیے، تو یہ سارے رائے گاں گئے؟ اصل میں انہوں نے یہ جو کام کیے کفار نے، اس قصد کے لیے نہیں کیے کہ سامنے ان کی نگاہ میں ثواب ہو، ان کا مقصد تھا خدمت خلق، کیونکہ ثواب اور عذاب پر ایمان ہوتا پھر رسول اللہ کے دین پہ بھی ایمان لے آتا۔ تو جب رسول پر ایمان نہیں ہے تو ثواب اور جزا پہ ان کا ایمان کیسے؟ ثواب اور جزا کا کنسپٹ کس نے دیا؟ نبی نے دیا، نبی کے دین سے ملا۔ تو لہٰذا اب ان کے، اس لیے پچھلا ہمارے جو لیکچر تھا اس میں یہ بیان کیا تھا، اعمال کی قبولیت کا جو پہلا معیار ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے ایمان۔ جب تک ایمان نہیں ہوگا کوئی عمل بھی قابل قبول، اور ایمان بھی میری اور آپ کی مرضی سے نہیں، تفصیلاً بات ہو چکی ہے، ایمان بھی قرآن اور 14 کے فرمان کے مطابق، تب ہمارے اعمال قبول ہوں گے۔ تو کافروں کے پاس وہ چیز ہے، وہ نہیں ہے، تو لہذا وہ جتنے بھی نیک اعمال کرے جو لوگوں کے لیے فلاحی کام انجام دیں، تو اس کا کیا ہے؟ اس کی جزا اللہ نے ان کو دنیا میں دے دے، ان کو نام دینا ہے، ان کو عزت دینی ہے، موت کے وقت ہو سکتا ہے کہ ان کی روح آسانی سے قبض ہو، تو دنیا میں جو ہے ان کو جو ہے مثلا مال مل جائے، صحت و عافیت مل جائے، تو لہٰذا دنیا میں ان کو فائدے مل جائیں گے، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ دوبارہ تو قرآن مجید نے بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا، ان الذین کفروا بآیات اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ تو یعنی اس آیت میں تھوڑا سا اور بھی جملہ ہے، لیکن یعنی میں نے ایک آیت کے اول حصے کو اور آخری حصے کو پڑھا ہے۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں،
خدا فرماتا ہے اے میرا حبیب ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو. ان کو کیا دے دو؟ دردناک عذاب کی ان کو بشارت دے دو. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پہ فرمایا سورہ ابراہیم میں مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کافر لوگ ہیں ان کی مثال کیسی ہے؟ ان کے اعمال پروردگار نے ایسے کر دیے ہیں جیسے خاک کی طرح. ان کے اعمال برباد کر دیں خاک کی طرح. خاک کس طرح ہوتا ہے؟ بے قیمت ہوتا ہے. تو لہذا اپنا عقیدہ بھی صحیح کریں، اپنا عمل بھی صحیح کریں. صرف عمل کو انجام دینا خیر نہیں ہے. پچھلے درس میں ہم نے بیان کیا تھا نماز کافر بھی پڑھتے تھے، روزہ وہ بھی رکھتے تھے، حج وہ بھی، صدقہ خیرات کافر اور مشرک بھی دیتے تھے. میں اس پوری بات کو نہیں دہرا رہا، لیکن وہ کیا کرتے تھے؟ وہ اپنی مرضی سے کرتے تھے، اسلام کے آئینے میں نہیں کرتے تھے. نمازی تو وہ بھی تھے، حاجی وہ بھی تھے، روزے دار وہ بھی تھے، صدقہ و خیرات وہ بھی تھے. ابو جہل نے بھی 10 اونٹ ذبح کر دیے تھے، ابو سفیان نے بھی، سارے کرتے تھے یہ. لیکن ان کی کوئی نہ صدقہ خیرات قبول ہوا نہ کوئی عمل قبول ہوا. کیوں؟ اس لیے پہلی شرط فاقہ تھی، ایمان نہیں تھا. دوسرا ان کا عمل اسلام کے آئینے میں نہیں تھا، اپنی مرضی کے مطابق تھا. تو لہٰذا ہمارے بھی اعمال رائے گاہ جائیں گے جب ہمارے عقیدے اپنی مرضی کے ہوں گے اور ہمارے اعمال بھی اپنی مرضی سے ہوں گے. لہٰذا اپنے عقیدے اور عمل کی بنیاد قرآن کو قرار دو، سنت کو قرار دو. صلوات پڑھ دیں محمد وعلیہ. بار دیگر باواز بلند صلوات. آیت نمبر 10 کا پیغام، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ جو کافر لوگ ہیں یہ زمین پر چلتے پھرتے کیوں نہیں؟ زمین پر چلے پھریں تاکہ یہ کیا کریں؟ عبرت حاصل کریں کہ ہم نے سابقہ قوموں کو کیسے ہلاک کیا، کہ یہ دیکھیں کہ کافروں کا انجام کیا ہوا. تو اس آیت نے ہمیں پیغام دیا کہ دیکھو جس طرح اللہ کافروں کو کہہ رہا ہے کہ یہ زمین پہ چلتے پھرتے کیوں نہیں، کس لیے؟ عبرت حاصل کرنے کے لیے. تو آج مسلمانوں کو بھی خطاب ہو رہا ہے کہ تم لوگ جو زمین میں چلتے پھرتے ہو سیر و تفریح کرنے کے لیے، تم تو جاتے ہو، تمہارا سیر و تفریح کرنا صرف دنیا کے نظارے دیکھنے نہ ہو بلکہ عظیم ہدف اور مقصد لے کر ساتھ جاؤ. کس کے لیے؟ کیا ہو؟ وہ ہو عبرت. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل کی آیت نمبر 69 میں فرمایا فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، یعنی زمین میں جب تم سیر کرو، کیا فرمایا؟ سیروا فی الارض، زمین میں سیر کرو، چلو پھرو. فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، اور یہ دیکھو کہ اللہ نے مجرمین کے ساتھ کیا کیا ہے. یہ قوموں پر تب عذاب آیا، وہ تباہ ہوئی، کن اعمال کی وجہ سے تباہ ہوئی، یہ دیکھو. تو لہٰذا ہم بھی جب سیر و تفریح کے لیے جائیں تو ہماری ہدف دو یہ ہوں، یا تو ہم یہ دیکھیں اللہ کی قدرت اور شان کے نظارے جس میں معرفت توحید میں اضافہ ہو. بہت سارے ایسے جوان ہیں، لوگ ہیں جو مثلا ٹرپ لے کر جاتے ہیں، مثلا مری، اسلام آباد، مختلف علاقوں میں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہاں پر اجتماعی دعائے کمیل کا اہتمام کرتے ہیں، دعائے ندبہ. یہ میں ایسی بات نہیں کر رہا جو میرے علم میں ہے. کتنے با کردار جوان ہیں جو وہاں پر جاتے ہیں، اجتماعی دعائے ندبہ کی تلاوت کرتے ہیں، اجتماعی دعائے کمیل کی تلاوت کرتے ہیں، وہاں پر درس اخلاق رکھتے ہیں. وہاں پر وہ خلوتوں میں، ایک ان کا پوائنٹ ہے، خلوتوں میں آدھا دن گزارتے ہیں، ہم چھپ کر خدا سے راز و نیاز کریں. ایسے جوان بھی موجود ہیں ہمارے ہاں الحمدللہ. یہ وہ ہیں جو علماء جن کی تربیت کر رہے ہیں، یہ وہ جوان ہیں جن کے والدین پاکیزہ تربیت کر رہے ہیں. تو لہٰذا ایسے لوگ بھی ہیں جو ٹرپ پہ جا رہے ہیں اور جہاں پر خدا کو یاد رکھے ہوئے، فرصت کے لمحات نکالتے ہیں کہ ہم وہاں پر خدا کی بندگی کریں گے، وہاں پر ذکر خدا کریں گے، وہاں پر طولانی سجدہ انجام دیں گے، ہم وہاں پر چھپ کے مناجات کریں گے. پوچھتے ہیں لوگ ہم کون سا خلوت میں ہیں؟ کتنے جوان ہیں جو آدھا دن وہاں جاتے ہیں، آدھا دن کیا کرتے ہیں؟ چھپ کے
سجدے میں گزار دیتے ہیں۔ کتنے جوان ہیں جو جاتے ہیں دعائے کمیل گریہ کر کے توبہ کر کے آتے ہیں، چاہے جا ٹرپ پہ رہے ہیں لیکن کیا کرتے ہیں، ہم وہاں پر دل کھول کر گریہ کریں گے خدا سے راز و نیاز، وہاں ایک ایک قدم اٹھانا اس ٹرپ پہ باعث برکت ہے، کیونکہ یہ توبہ کرنے کے لیے جا رہا ہے، یہ دنیا کے لیے نہیں جا رہا، یہ اس خلوت کو تلاش کر رہا ہے، میں اپنے رب سے راز و نیاز کروں، میری آواز سے میرا رب سنے، دنیا والے نہ سنے۔ اللہ خدا کو یہ جانا بھی بڑا پسند ہے، تو لہٰذا اگر اس قصد سے جائے، لیکن کتنے بدبخت لوگ ہیں فیملیز کو یہاں سے لے کر جاتے ہیں اور وہاں پر حجاب اور پردہ ختم، نمازیں ختم، دین کا مذاق اڑانا، اور افسوس کا مقام محرم آتا ہے مسلمانوں کو ٹرپ یاد آ جاتا ہے۔ کبھی باپ اور بیٹا مر جائے تو گرمیوں میں پھر بھی بندہ ٹرپ منانے چلا جائے، نواز رسول کی شہادت کے ایام میں، غم کے ایام میں، تو لہٰذا ہم خوشی منانے جا رہے ہیں، کہاں پہ؟ ٹرپ پہ جا رہے ہیں، وہاں غم نہیں ہے نا امام حسین علیہ السلام کا، اگر وہ غم ہوتا دل میں تو پھر نواز رسول کا آپ نہ جاؤ، شیعہ امام بارگاہوں میں ان کی ساتھ مل کر، اپنے گھروں میں اپنے مقدس مقامات پہ، وہاں پر تو بیٹھ کے امام حسین کو یاد کر کے ان کی مظلومیت پہ آنسو بہا سکتے ہیں۔ تو لہٰذا جو لوگ ٹرپ پہ جاتے ہیں محرم الحرام میں، وہ رسول اللہ کو قیامت والے دن کیا منہ دکھائیں گے؟ وہ امام حسین سے محبت کرنے کے لیے گئے تھے یا غم حسین سے اپنے آپ کو بچا کے بھاگے تھے؟ کیا منہ دکھائیں گے قیامت والے دن؟ جواب دینا پڑے گا سب کو۔ صلوات پڑھیں محمد بہرحال یہ آیت نمبر 10 آیت نمبر 11 کا پیغام اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے اس میں کہ مومن، اس میں اللہ نے مومنین کی مکمل حمایت کا اعلان کیا کہ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ مومنین کا سرپرست اور مددگار ہے۔ گویا اللہ نے بتا دیا مومنو تم تنہا نہیں ہو، میں تمہارا مددگار بھی ہوں، تمہارا سرپرست بھی ہوں، اور فرمایا کافروں کا نہ کوئی سرپرست ہے نہ مددگار ہے، جو ایمان والے مددگار انہی کا ہے۔ تو لہٰذا اللہ اس میں بتا رہا ہے ایمان والو گھبراؤ نہیں، دین کے کام میں جب تم اللہ کی مدد کرو گے گھبراؤ نہیں، دنیا تمہاری لاکھ مخالف بن جائے، دنیا تمہاری لاکھ دشمن بن جائے، میں اللہ تمہارا سرپرست ہوں، کوئی تمہاری سرپرستی نہ کرے، میں تمہارا سرپرست ہوں، میں تمہارا مددگار ہوں۔ یہ علماء حقہ کو یہی ڈھارس ہے، یہ قرآن کی آیات یہ ہمارے ایمان میں اضافہ کرتی ہیں، یہی قرآن کی آیات ہمیں ثابت قدم رکھتی ہیں کہ اللہ کے دین کا کام کرو، دنیا والوں سے نہ ڈرو، رازق اللہ ہے بندے نہیں ہیں۔ پیغام حق کو خلوص سے پہنچائیں، لوگوں کی بھی ذمہ داری، ایسے علماء کو سامنے لے آؤ کہ جو خلوص کے ساتھ مذہب حقہ کی ترویج کریں، جو صحیح تعلیمات قرآن اور محمد والے محمد کو پہنچو، یہ ہماری ذمہ داری ہے، آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے، صرف ممبر والوں کی ذمہ داری نہیں ہے وہ حق بیان کریں، آپ لوگوں کی پہلے ذمہ داری، آپ ایسے لوگوں کو لے آؤ جو آپ کی نسلوں کی، آپ کی جوانوں کی تربیت کریں۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ اس میں واضح اعلان کر رہا ہے۔ تو اس لیے روایت میں ہے کہ جب جنگ احد میں سید الرسل زخمی تھے، ایک گھاٹی میں آپ زخمی تھے، تو ادھر سے جو ہے ابو سفیان نے نعرہ بلند کیا۔ ابو سفیان جو کہ جنگ احد میں یہ مشرک تھا، کافر تھا، تو یہ رسول اللہ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آئے تھے، مشرک کافر، تو رسول اللہ زخمی تھے اور ایک گھاٹی میں تھے، تو ابو سفیان نے کہا تھا نعرہ بلند کر کے لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے تو عزا ہے، یعنی ہمارا خدا عزا ہے، ہمارا وہی بڑا ہے، اے مسلمانوں تمہارا تو عزا ہی نہیں ہے، تمہارا بت نہیں ہے۔ تو اس وقت سید الرسل نے اپنی پاک زبان سے فرمایا تھا اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مددگار اور سرپرست ہے، او کافر بے دینو تمہارا کوئی مددگار اور سرپرست نہیں۔ صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد۔ آیت نمبر 12 کا پیغام، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دو گروہوں کا تعارف کروایا۔ پہلا گروہ کون سا؟ جنتیوں کا، اور دوسرا گروہ کون سا؟ جہنمیوں کا۔ دو گروہ۔ جنتیوں کا گروہ کون سا ہے؟ اس میں اللہ نے بتایا یہ ایمان والے ہیں اور عمل صالح
بجا لانے، عمل صالح بجا لانے والے. تو لہٰذا ایمان والے اور عمل صالح بجا لانے والے یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے. تو لہٰذا ایمان اور عمل صالح ہوگا تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ قرآن نے بتایا. تب ایمان اور عمل صالح ہوگا تو جنت میں جاؤ گے، ورنہ نہیں جاؤ گے. آپ بعض لوگ کہتے ہیں عمل کی ضرورت نہیں ہے، صرف ولایت اور محبت نبی اور آل نبی کافی ہے، بس وہی بخشوا دیں. میرا ان لوگوں سے سوال ہے، ٹھیک ہے عمل کی اگر ضرورت نہیں ہے تو پھر دیکھیں نا، کہتے ہیں کہ ہم عمل کیوں کریں؟ بھئی آپ بد عملی کر کے جہنم میں جانا چاہتے ہیں، عمل کر کے جنت میں نہیں جانا چاہتے. جب کچھ کرنا ہے، کچھ کر رہے ہیں نا، کچھ کریں گے مثلا یا اچھا کریں گے یا برا کریں گے، تو کچھ کر کے جہنم میں جائیں. سمجھدار انسان وہی ہے کچھ کر کے جنت میں جائے. جب کچھ کر کے ہی جانا ہے تو جہنم میں کیوں جاتے ہو برے اعمال کر کے؟ اچھے اعمال کرو، جنت میں جاؤ. میرا سوال ہے ان مولائیوں سے اور ان لوگوں سے جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں عمل کی ضرورت نہیں ہے. کیا مولا علی بے نمازی ہیں؟ جی مولا علی بے نمازی ہیں؟ روزے خور تھے، غیر حاجی تھے، سخی نہیں تھے. اگر کوئی کہہ دے کہ مولا علی نمازی نہیں تھے، آپ لوگ غیرت برداشت کریں گے؟ آپ کہیں گے دیکھیں نا کتنے لوگ لعنت بھیجتے کہتے ہیں لعنت ہے جو مولا علی کو کیا کہے. اور یہ سازش رچی تھی شام سے مولا علی کے خلاف کہ علی بے نمازی ہے. لیکن مولا علی نے اپنی زبان سے، اپنے خطبوں سے نہیں کہا میں علی نماز پڑھتا ہوں، بلکہ علی نے اپنے سجدوں سے بتایا. دنیا لاکھ مخالفت کرے، علی روزانہ نماز واجبہ الگ، نماز تہجد الگ، یومیہ نافلہ الگ. روایت کہتی ہے 1000 نماز نافلہ، 2000 سجدے علی انجام دے کے پھر بھی کہتے تھے انا عبد من عبید محمد، میں محمد مصطفیٰ کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں، اس نبی کا غلام ہوں جو نبی اتنی عبادت کرتے جس کی عبادت کو اللہ قرآن میں ذکر کرتا ہے. اور وہ نبی کیا فرماتے تھے؟ ما عبدنا کا حق کا عبادت، میرا اللہ جو تیرا حق عبادت تھا وہ میں انجام نہ دے سکا. علی اس نبی کے غلام کہہ رہے ہیں، اور علی 1000 رکعت نماز، 2000 سجدہ، نماز شب الگ، نماز یومیہ واجبہ الگ، نماز نافلہ الگ. اور وہ اس منزل پہ، اور علی والا کہے کہ مجھے عمل کی ضرورت نہیں، مجھے سجدوں کی ضرورت نہیں. دنیا والوں نے سازش کی. تو مجھے اور آپ کو یہ بات تو پسند نہیں ہے مولا علی کو بے نمازی کہیں، مولا علی کو روزے خور کہیں، مولا علی کو غیر حاجی کہیں، مولا علی کو غیر سخی کہیں. مولا علی کے لیے مجھے اور آپ کو پسند نہیں ہے. اور میرا دوست ذرا یہ تو فکر کر، کیا مولا علی کو یہ پسند ہے میرا حبدار بے نمازی ہو؟ یعنی میں اور آپ یہ پسند نہیں کرتے میرے اور آپ کے مولا بے نمازی ہوں. ذرا سوچے کیا مولا کو یہ پسند ہے میں اور آپ بے نمازی ہوں؟ میں کہہ دوں کہ مولا علی علیہ السلام علیہ باللہ داڑھی شیو کرتے تھے، برداشت کریں گے؟ آپ کہیں گے میں تو مولانا صاحب کے درس میں بھی نہیں جاتا، مولا علی پہ اتنی جسارت کرتے ہیں علیہ باللہ. اگر کوئی بندہ ایسی جسارت کرتے، میں نے تو نہیں کرتا، مجھے حق نہیں. استغفر اللہ، خدا وہ وقت اور وہ الفاظ نہ دے جو مولا علی علیہ السلام کے خلاف استعمال. اگر کوئی کہہ دے مولا علی علیہ السلام داڑھی شیو کرتے تھے، برداشت کریں گے؟ جی مولا علی کا داڑھی منڈوانا آپ کو برداشت نہیں ہے. اپنے ایمان سے بتاؤ جو لوگ علی کے حبداروں کے داڑھی منڈواتے علی کو کیا جواب دیں؟ کیا جواب دیں؟ غور کریں کہاں جا رہے ہیں. مولا علی علیہ السلام ہم کہیں کہ غیر حاجی نہیں تھے، وہ حاجی تھے. مولا علی حاجی ہوں اور ہم غیر حاجی، مولا علی سخی ہوں اور ہم کنجوس اور بخیل ہوں، پھر مولا علی کو کیا منہ دکھائیں؟ تو لہٰذا علی کو مانا ہے، علی کے کردار کو مانا ہے، پھر اپناؤ. ہم کہیں علی بھی اچھے، علی کا کردار بھی اچھا، اور پھر جب کردار اچھے تو اپناتے کیوں نہیں؟ بازار اور مارکیٹ سے جتنی اچھی چیزیں لگیں مہنگی بھی ہوتی ہیں تو ہم جا کے خرید لاتے ہیں. علی کا کردار اتنا اچھا نہیں ہے کہ تو اپنے نجس کردار کو پاک کردار کی چادر میں اوڑھ لے. وہ علی کا کردار عزت دیتا ہے، اور علی کا اخلاق عزت دیتا ہے.
علی کی مناجات عزت دیتی ہے. علی پاک ہے، علی کا کردار اپنا تو بھی پاک ہو. صلوات پڑھ دے محمد و اللہم صلی علی. یہ تھا پہلا گروہ. دوسرا گروہ کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دوسرا گروہ جہنمیوں کا بتایا ہے. کہا کہ یہ دوسرا گروہ وہ ہے کہ جو اس طرح کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں. کیا کھاتے ہیں؟ کافروں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں بتایا یہ کس طرح کھاتے ہیں؟ جیسے جانور کھاتے ہیں. اب سوال ہے کیا مومنین نہیں کھاتے؟ کھاتے تو مومنین بھی ہیں، تو پھر اللہ نے کیوں کہا کہ یہ ایسے کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں؟ فرق اللہ تعالیٰ یہ سمجھانا چاہ رہا ہے. کیا فرق ہے؟ مومنین بھی کھاتے ہیں، کافر بھی کھاتے ہیں. کافر کیا کھاتے ہیں اللہ یہ بتا رہا ہے. یعنی جو کفار ہیں، جو جہنمی ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ حلال اور حرام کی پرواہ نہیں کرتے، وہ نجس اور پاک کی پرواہ نہیں کرتے. مومنین جو ہوتے ہیں وہ پہلے حلال اور حرام دیکھتے ہیں، وہ پہلے پاک اور ناپاک دیکھتے ہیں. پاک ہوگی تو کھائیں گے، حلال ہوگی تو کھائیں گے. ہم تو یہ کہتے ہیں ہم سارا ماشاءاللہ میری جاب بڑی حلال کی ہے، میرا حلال کا بزنس ہے، میں جاب کرتا ہوں، میرا بزنس بھی حلال، میرا مال بھی حلال، ہم سب کچھ حلال کما کر کھاتے ہیں. لیکن اگر ہم خمس نہیں دیتے، وہی مال جو پورا سال آپ نے کمایا تھا اس کا خمس نہیں دیا، آپ کی بچت ہو رہی ہے. فقہا فرماتے ہیں اب اسی مال میں آپ کا تصرف کرنا حرام ہے. یہ میں بڑا نظر آتا ہے. اگر کوئی ہمارا حق کھا جائے نا، بہن بھائیوں میں سے لوگوں کو بتاتے ہیں، اولاد کو بتاتے ہیں، دیکھو تیرے چچا نے میرا حق کھا دیا، دیکھو تیری ماں تیری پھپھو نے میرا حق مار دیا ہے. جس طرح آپ بتا رہے ہیں نا کہ میرے دیکھو تیرے چچا نے میرا حق مارا اور تیری پھوپھی نے میرا حق مارا، فلاں نے میرا حق مارا، قیامت والے دن ملائکہ بھی بتائیں گے دیکھو یہ مجرم وہ بد نصیب ہے جس نے حق زہرا کھایا تھا، دیکھو یہ وہ مجرم ہے جس نے آل محمد کا حق کھایا تھا، یہ خبز کھا گئے تھے. وہ حق زہرا کو رونے والوں خود بھی اپنے مال کو پاک حق ادا کرو. صلوات پڑھے محمد و محمد. اور مولا علی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ مولا علی فرماتے ہیں فما جو لوگ اپنی زندگی کا ہدف کھانے پینا بنا لیتے ہیں ان کو مولا علی علیہ السلام کی نصیحت. امام علیہ الصلوۃ والسلام صلوات پڑھے محمد و اہل بیت اللہم صلی علی محمد. امام علیہ السلام ان کو کیا نصیحت فرما رہے ہیں؟ جن کی زندگی کا ہدف اور مقصد صرف کھانا اور پینا ہے. امام فرماتے ہیں فما خلقت لیشغلنی کل الطیبات کالبہیمۃ المرطوبہ ہمھا علفھا والمرسلۃ یشغلھا. امام علیہ السلام فرماتے ہیں میں علی اس لیے پیدا نہیں کیا گیا کہ میرے زندگی کا مقصد اچھی غذائیں، میں کھانا پینا. بعض لوگ ہوتے ہیں نا وہ جی یہ کھانا پینا یہ اچھی چیز ہے وہ اچھی لوگ نیٹ کے اوپر سرچ کریں کوئی نیا ہوٹل، کوئی نئی جو ہے ڈش، کوئی نئی چیزیں. اسلام کھانے پینے سے منع نہیں کرتا. مولا علی علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اس لیے میری زندگی کا مقصد اور ہدف کھانا پینا نہیں کہ جس سے میں باندھا ہوا جانور کی طرح ہوں. یعنی ایسا نہیں ہوں کہ زندگی کا مقصد کیا ہو. جو بندھا ہوا جانور ہوتا ہے تو اس کو کیا ڈالا جاتا ہے؟ چارہ ڈالا جاتا ہے. اور جو آزاد جانور ہے اس کو کیا ڈالا جاتا ہے؟ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کوڑا کرکٹ کھاتا ہے، گند اور جو بھی اس کو مل جائے وہ سب کچھ کھا لیتے ہیں، پاک ناپاک گندا اچھا سب کچھ کھا لیتے. مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں میری زندگی کا ہدف اور مقصد یہ ہے. یعنی کیا مطلب؟ میں ایسا نہیں ہوں کہ میں کھانے اور پینے پہ اپنے دین اور ایمان کی سودا کر بیٹھے. جو ہم لوگ ہوتے ہیں کھانے اور پینے کے پیچھے جو ہے نا حلال اور حرام کا خیال نہیں کرتے. تو لہٰذا اسلام منع نہیں کرتا اچھا کھانا کھاؤ. روایات میں ملتا ہے کہ سید الرسل گوشت میں سے بکرے کا گوشت زیادہ پسند کرتے تھے اور وہ بھی دستی کا. اس لیے آپ اگر ریسرچ کریں تو گوشت میں سے جو سب سے طاقتور ہوتا ہے گوشت اور جو اچھا ہوتا ہے وہ دستی کا ہوتا ہے، بکرے کا. تو سید الرسل کیوں گوشت کھاتے تھے؟ وہ اس لیے کھاتے تھے تاکہ مجھے بدن میں طاقت اور قوت آئے اور میں اللہ کی زیادہ بندگی کر سکوں. اگر اس قصد سے کوئی کھاتا ہے
تو اچھا ہے. آئمہ خدا علیہ السلام کی سیرت ملتے ہیں آپ کباب کھاتے تھے، حتیٰ کہ ملتا ہے روایت ہے امام علی رضا علیہ السلام سے، اللہم صلی علیہ. امام علیہ السلام فرماتے ہیں جب ہم مریض ہوتے ہیں تو اپنا علاج کباب کے ذریعے کرتے ہیں، لیکن روایات میں یہ بیان کیا گیا کہ چھوٹے گوشت، گائے اور بکرے کا گوشت، گائے اور بھینس کا گوشت نہیں، اس کے گوشت میں وبا ہے، اور کہا ہے کہ گائے کے دودھ میں شفا ہے. حتیٰ کہ جن لوگوں کو اولاد نہیں ہو رہی ہے معصوم نے تاکید کی ہے گائے کا دودھ استعمال کریں، اللہ ان کو کثیر اولاد کر دے. گائے کے دودھ کی برکات. تو بہرحال یہاں پر جو ہے ہمیں جو معصومین کی جو تعلیمات، تو جنت میں جانے والے متقی پرہیزگار، اللہ نے ایمان اور عمل صالح کرا دیا. اور جہنم میں جانے والے کون ہوں گے؟ کہا ہے کہ وہ کھانے کی لذتوں میں گرے رہیں گے، حلال اور حرام کی پرواہ نہیں کریں گے. کربلا میں جب امام حسین علیہ السلام نے ایک خطبہ دیا تھا بڑا تفصیل سے، ابھی اس کو تفصیلاً بیان کروں گا، اس میں امام نے جب اشقیاء کو خطبہ دیا تھا، نصیحت کی تھی، ایک جملہ فرمایا تھا. امام حسین تبلیغ کر رہے ہیں، واعظ و نصیحت کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں. امام نے کیا فرمایا؟ لقد مولئت بطونکم من الحرام، میں فرزند زہرا تمہیں واعظ و نصیحت کرتا ہوں، تمہیں سمجھا رہا ہوں، تمہیں ڈرا رہا ہوں، باز آ جاؤ، لیکن تم لوگ نہیں سدھر رہے، میری بات کی پرواہ نہیں کر رہے. امام فرماتے اس لیے تمہارے شکموں میں حرام بھرا ہوا ہے، اس مال حرام کا اثر ہے. میں فرزند رسول فرزند زہرا نصیحت کر رہا ہوں، میری نصیحت کا اثر تمہارے اوپر مت پڑے. کبھی اگر ہماری بھی یہی حالت ہو، علماء قرآن اور 14 کا فرمان سنائیں، ہم ادھر سے سن کے ادھر سے نکال لیں، یہ نہ سمجھیں کہ قصور کس کا ہے. کبھی یہ بھی بیٹھ کے محاسبہ کریں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرے شکم میں بھی حرام مال جا رہا ہے. کیونکہ امام حسین نے کربلا میں بتایا اگر پیٹ میں حرام ہوگا تو پھر نصیحت امام بھی کرے تو اثر پذیر نہیں. اللہ. تو لہٰذا یہ آیت نمبر جو ہے 12 تھی، آیت نمبر 13 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس میں بتایا کہ جو حقیقت اہل مکہ کی حقیقت بتا دی کہ انہوں نے کیا کیا تھا. اہل مکہ کو اللہ نے دھمکی دی کہ دیکھو اے مکہ والو، تم یہ نہ سمجھو کہ تم طاقتور ہو کہ تم نے رسول اللہ کو یعنی مکہ سے باہر نکال کر دیا. اللہ بتا رہا ہے کہ میں نے تم سے پہلے والی طاقتور قوموں کو بھی تباہ کر دیا، جیسے قوم حضرت ہود کی قوم، حضرت صالح کی قوم فرعون کو برباد کر دیا، لشکر ابرہا کو تباہ کر دیا. اللہ بتا رہے پہلے والے لشکر کتنے طاقتور تھے، میں اللہ ان کو خاک تر کر سکتا ہوں، ان کو برباد کر سکتا ہوں، تو تم کیا. تو لہٰذا اللہ نے دھمکی دی. تو اس لیے جب سید رسول مکہ چھوڑ رہے تھے، روایت میں ہے کہ اس وقت آپ کہہ رہے تھے احب البلاد الی اللہ، کہ اللہ کے نزدیک جو سب سے پسندیدہ جو شہر ہے وہ یہ مکہ ہے. آپ نے فرمایا کہ انت احب البلاد الی اللہ، اے مکہ تو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب شہروں میں سے. وانت احب البلاد الی، اے مکہ تو مجھ رسول کے نزدیک بھی زیادہ پسندیدہ ہے. ولولا المشرکون اہلک اخرجونی لما خرجت منہ، اے مکہ اگر مشرکی یہاں پر میرا رہنا دشوار نہ بناتے تو پھر میں بھی تیرے اندر سے نہ جاتا. یعنی آپ گئے تو مشرکین کی شرارتوں کی وجہ سے مکہ کو چھوڑ کر گئے، تو یعنی آپ کو یہ ایک محبت تھی. تو بہرحال اس میں مشرکین مکہ کی مذمت کی گئی. آیت نمبر 14 میں اللہ نے فرمایا ایمان والوں اور کفار کے درمیان اللہ نے تقابل کیا کہ ایمان والے کیا ہے. ایمان والوں کی اللہ نے کامیابی کا بتایا کہ ایمان والے وہ کہ جو اعمال صالح کے پابند ہیں. اللہ فرماتا ہے جو ایمان والے عمل صالح رکھتے ہیں کیا یہ مشرک اور کفار کے برابر ہو سکتے ہیں؟ جن کا سرپرست اللہ ہو کیا وہ اور جن کا کوئی سرپرست نہ ہو کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ تو ہمیں یہاں پر پیغام ملا کہ جب کافر اور مومن برابر نہیں ہیں تو ایمان والوں میں جو بد عمل مومن ہے اور باعمل مومن ہے وہ بھی برابر نہیں ہو سکتے. اپنے ایمان سے بتائیں، آپ کی اولاد میں سے 2 بیٹے ہیں، ایک نافرمان ایک فرما بردار ہے، کس سے زیادہ محبت کرو گے؟ فرما بردار سے. تو آل محمد بھی فرما بردار شیعوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں.
اسی لیے فرماتے ہیں شیعتنا کونوا لنا زینا، اے ہمارے حبدارو، ہمارے تابع دارو، ہمارے لیے باعث زینت بنو، ہمارے لیے باعث ننگوار نہ بنو۔ آخری آیت 15، اس کا پیغام اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وعد المتقون، جنت کا وعدہ اللہ نے کسے کیا؟ متقی لوگوں سے۔ اس کا مطلب ہے جو متقی اور پرہیزگار نہیں ہے، اللہ کہہ رہے ہیں اس کا جنت سے کوئی تعلق نہیں۔ آج جو ہمیں سبز باغ دکھائے جاتے ہیں کہ آپ ماشاءاللہ جنت آپ کی، آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ مجلس پڑھنے والے کتنے آتے ہیں، ابوذر اور قمر اور سلمان کی سندیں دے کے اور جنت کی ٹکٹیں دے کے چلے جاتے ہیں، اور وہاں پہ چاہے نماز پڑھو نہ پڑھو، قرآن پڑھو نہ پڑھو، خبز دو نہ دو، حج کرو نہ کرو، یہی بلکہ سمجھایا جاتا ہے امام حسین کی زیارت کر لو، آپ کو حج کی ضرورت نہیں، پہلے واجب حج کرو پھر امام کی زیارت پہ جاؤ، پھر اللہ مستحب 70 حجوں کا ثواب دے گا زیارت حسین۔ اس کا کوئی منکر نہیں، اس کا کوئی منکر نہیں، پہلے واجب حج کرو۔ امام حسین علیہ السلام خود حاجی تھے، 25 حج کیے تھے امام حسین، اور وہ سارے کے سارے پیدل کیے تھے۔ امام حسین کے بابا مولا علی کہاں دفن تھے؟ نجف اشرف۔ مولا علی علیہ السلام نے اپنے عمل سے پہلے کعبے کی عظمت کو بیان کیا۔ کعبے کو فراموش نہ کریں۔ آپ اپنی زندگی کے آخری عمل بھی کون سا قرار دیا تھا؟ امام مدینہ سے سیدھا کہاں گئے تھے؟ مکہ گئے تھے۔ کس لیے گئے تھے؟ حج کرنے کے لیے گئے تھے۔ امام مدینے سے ڈائریکٹ کربلا نہیں آئے تھے۔ امام کی سیرت سے دیکھو، او امام حسین کے نام پہ حج چھوڑنے والو، کیا منہ دکھاؤ گے مولا حسین کو؟ حج کو نہ چھوڑو۔ تو لہٰذا اللہ نے جنتیوں سے جو وعدہ، یعنی جو جنت کا وعدہ ہے وہ متقی اور پرہیزگار لوگوں سے کیا ہے، بد کردار اور بے دین لوگوں سے نہیں کیا۔ اور پھر آخری بات جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اس آیت میں کہا ہے کہ جو جہنم میں جائیں گے وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ لوگ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جہنم میں جو کافر لوگ جائیں گے، بد کردار اور بد عمل لوگ جائیں گے، اللہ فرماتا ہے جہنم میں کس طرح چلیں گے؟ وَسَقُوا مَاءً حَمِيمًا، ان لوگوں کو حمیم، ان کو گندا، ان کو گدلا پانی، پیپ والا، خون والا ایسا پانی پلایا جائے گا۔ فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، ان کو ایسا گرم پانی ہوگا، بدبودار پانی ہوگا، پیپ والا پانی ہوگا، ایسا پانی پلایا جائے گا کہ کیا ہوگا؟ قرآن کی آیت ہے، فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، ان کی آنتڑیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اور روایت معصوم فرماتے ہیں یہ جو جہنم میں بد کردار کفار بے دین لوگوں کو پانی پلایا جائے گا، اگر اس پانی کا ایک قطرہ دنیا کی پہاڑوں پہ پھینک دیا جائے، وہ تمام پہاڑیں دنیا کی ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ اب ذرا سوچیں، ہم فکر کریں، جو بے نمازی اور بد عمل لوگ ہیں، بے دین لوگ ہیں، دین کا مذاق اڑانے والے ہیں، قرآن کا مذاق اڑانے والے ہیں، وہ جہنم میں کیسے یہ پانی پئیں گے، کیسے عذاب برداشت کریں؟ پروردگار ہم سب کو قرآن پہ اور 14 کے فرمان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اے کریم مہربان اللہ، صدقہ محمد و اہل